السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے، سسٹر عائشہ جوائن کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ سب، اور آپ لوگ کی چھٹیاں کیسی گزری؟ جی الحمدللہ سب خیریت، اور چھٹیاں بہت تیزی سے گزری، پتہ نہیں چلا دنوں کا۔ چلیں الحمدللہ تعالیٰ آپ کے اوقات میں برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کہاں سے پڑھنا تھا ہم لوگوں نے آج؟ مضارع متکلم کے دو صیغے۔ جی متکلم کے دو صیغے رہ گئے۔ اچھا، پچھلی میری جو لاسٹ کلاس تھی وہ ہیرا سسٹر نے لی تھی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انہوں نے آپ کو بہت اچھا اس کا مظاہرے، جو ہم لوگوں نے مظاہرے معروف کے، انہوں نے آپ کو حاضر کے صیغوں کے بارے میں میرے خیال سے انہوں نے سبق پڑھایا تھا، تو آپ کو یقیناً اچھا سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ، اس کے مظاہرے متکلم کے دو صیغے۔ اچھا، جس طرح ہم لوگوں نے ماضی معروف میں ہم نے دو صیغے پڑھے تھے، ضربتو ضربنا، اس طرح مظاہرے کے بھی دو صیغے ہوتے ہیں متکلم کے، لیکن صرف اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ میں نے آپ کو یہاں پہ شروع میں بتایا بھی تھا کہ جب مظاہرے کی چار علامات ہوتی ہیں، ایک یا، ایک تا، ایک حمزہ، ایک نون۔ یا جو ہوتا ہے وہ غائب کے صیغوں میں آتا ہے، اور جو تا ہوتا ہے وہ حاضر کے صیغوں میں آتا ہے، لیکن تا جو ہے وہ غائب کے واحد مؤنث غائب اور واحد تثنیہ مؤنث غائب میں بھی آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس دو علامتیں بچتی تھی، حمزہ اور نون۔ حمزہ اور نون اب یہاں پہ متکلم کے صیغوں پہ یہاں پہ اپلائی ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں، اضربو، مارتا ہوں یا ماروں گا، میں ایک مرد یا میں ایک عورت، تو شروع میں حمزہ آیا تو ایک علامت حمزہ بھی تھی، تو یہاں پہ اضربو ہو جائے گا۔ ماضی معروف میں ضربتو تھا، یہاں پہ اضربو ہو جائے گا۔ اور صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم سیم اسی طرح ہم لوگ لکھیں گے جس طرح کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اور اس کے بعد ہے نضربو، نون آ گیا، جو ہم نے بتایا تھا کہ ہماری علامت ایک حمزہ تھی اور ایک نون، یہاں نون بھی ہو گیا۔ اس طرح ہماری چار علامتیں الحمدللہ پوری ہو گئی یہاں پہ مظاہرے کی جو تھیں۔ اور اس کا وہ ہوتا ہے ترجمہ، مارتے ہیں یا ماریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، اور یہ صیغہ ہے تثنیہ مذکر جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ ٹھیک ہے،
مارتے ہیں یا ماریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں. سیم اس میں وہی انکلوڈ ہوگا جس طرح کہ ہم نے ماضی معروف میں پڑھا تھا جمع میں، جس طرح ضربنا میں پڑھا تھا تثنیہ اور جمع یعنی کہ انکلوڈ تھے، اور اس طرح واحد میں جو تھا وہ مذکر اور مؤنث کا یعنی کہ وہ تھے انکلوڈ، واحد واحد. تو سیم مضارع متکلم میں بھی واحد کے سی میں آپ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی مذکر و مؤنث واحد یعنی کہ انکلوڈ ہے، اور نظریبو میں جو ہے تثنیہ اور جمع ہیں دونوں. تو یہ تو مضارع متکلم کے صیغے تھے. اب آپ اس کو گردان کو اچھے سے یاد کیجیے گا اور روانی کے ساتھ آپ نے یاد کرنی ہے. اور اس میں ہم لوگوں نے لاسٹ میں پڑھیں گے فعل مضارع معروف کی پوری گردان بھی دی ہوئی ہے. اب ہم سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. میں ایک مرد مارتا ہوں، اس کی عربی کیا ہے؟ یا آپ نے اچھے سے دیکھ کے بنا لینی ہے. ابھی ہم نے مضارع متکلم کے جو دو صیغے پڑھے ہیں یہ اسی سے ریلیٹ سوال ہے، تو آپ اس کو دیکھ کے آپ نے خود بنا لینی ہے، آسان ہی ہے ویسے. اس کے علاوہ میں ایک عورت ماروں گی، اس کی عربی یہ بھی آپ کو یہیں سے ملیں گی. ہم دو مرد، ہم دو عورتیں، اسی طرح ہم سب عورتیں، ہم سب مرد، یہ سارے جو ہیں نا تقریباً مضارع متکلم کے صیغوں سے سارے ریلیٹڈ ہیں سوال، تو آپ بہت آسانی سے اس کو کر سکتی ہیں. اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے مضارع واحد متکلم میں پہلا حرف کون سا ہے؟ یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ پہلا حرف کون سا ہے. میں نے ابھی بتایا آپ کو. مضارع تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث متکلم میں پہلا حرف کون سا ہے؟ ابھی میں نے اسی پہ بات کی ہے کہ آج ہماری 4 علامتیں پوری ہو گئی. یا غائب میں تھا، تا حاضر میں تھا، اور حمزہ اور نون جو آ گیا وہ متکلم کے صیغوں میں آ گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے اردو میں ترجمہ کریں. سوری، اعرف، یہ کون کرے گا ترجمہ؟ سارے متکلم کے صیغوں سے ہی ہیں، یہ سارے آسان ہی ہیں الحمدللہ. کوشش کریں کوئی. یہ پیج سٹک ہوا ہوا ہے، ذرا پیج کھول دیں گے آپ؟ کیونکہ وہ اگر جی ہیرا سسٹر، یہ جی اردو میں ترجمہ کریں. نہیں یہ نہیں ہے اس کا، یہاں پہ تو میرے پاس تو یہ آپ نے میرے لگتا ہے جو اسکرین شیئر کر رہی ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے ماضی معروف کا شاید کھولا ہوا ہے. پلیز اس کو مضارع متکلم کے صیغوں پہ ذرا اسکرول کر دیجئے. نہیں، سکرین بالکل صحیح ہے. اردو میں ترجمہ کریں اور یہ متکلم کے صیغے ہی ہیں. نہیں میرے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے اعرف، میرے پاس ہے ترکنا. نسمع، اترک، اشرب ماء، میرے پاس یہ ہے. نہیں، مجھے تو موبائل کی سکرین پہ یہی شو ہو رہا ہے، وصل تو ترکنا. آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیے اسٹوڈینٹس میں سے. پلیز مجھے کوئی بتائیں یہ بک میں ایکچولی بک نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پلیز مجھے ذرا بتائیے گا جی السلام علیکم وبرکاتہ. یہ ہیرا ماضی متکلم کے 2 صیغے پیچھے والا لیسن کھلا ہوا ہے ہمارا. آپ اس کو اسکرول کر کے آگے لے کے جائیں اور مضارع کا چیپٹر کھولیں. ہاں آگے جائیں، اس سے بھی آگے جائیں. متکلم کے صیغوں میں جہاں آئے گا نا تو اس کے بعد دیکھیں ہاں بس اب یہاں تھوڑا سا اور اسکرول کیجیے. بس یہ دیکھیں اردو میں، بس یہاں اسٹاپ کر دیجیے. اسٹاپ. جی یہ عارف پہلا جملہ ہے، پہلا حرف ہے، پہلا سینٹینس. کون کرے گا اس کی ٹرانسلیشن اردو میں؟ میں ایک مرد یا میں ایک عورت پہچانوں گی. جی پہچانتی ہوں یا پہچانوں گی.
ٹھیک ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں مظاہرے میں، تو جب بھی آپ ترجمہ کریں گے تو 2 لحاظ سے ترجمہ ہوگا، حال اور مستقبل. پچھلی دفعہ بھی کسی نے ہوم ورک مجھے سینڈ کیا ہوا تھا، 1-2 نے، تو صرف انہوں نے ایک ہی ترجمہ کیا ہوا تھا، یا تو شاید مستقبل کا ترجمہ کیا ہوا تھا یا شاید حال کا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ دونوں لحاظ سے یہاں پہ ترجمہ ہوگا، تو دونوں زمانے کے لحاظ سے آپ ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، اس بات کو خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہے نسمعو. نسمعو یہ کون کوشش کرے گا؟ ہم تو مرد سنتے ہیں یا ہم تو عورتیں سنیں گی؟ جی، یا پھر سب مرد یا پھر سب عورتیں سنتی ہیں یا سنیں گی. ٹھیک ہے جی. جی، بارک اللہ فیک. اچھا، اس کے بعد ہے اترکو. اترکو کو کون کرے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. روکتا ہوں یا روکوں گا، میں ایک مرد یا ایک عورت؟ جی، روکتا ہوں یا روکوں گا، میں ایک مرد یا میں ایک عورت. شاباش، بارک اللہ فیک. مائک اپنا ذرا بند کر دیجئے. اشرب ماءن. مان کا مطلب آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. اشرب مان. ہم 2 مرد یا 2 عورتیں پانی پیتے ہیں یا پئیں گے؟ ہم کیسے آپ نے اس کا ترجمہ کیا؟ ہم سب. میں آپ ایک عورت، میں ایک مرد پانی پیتا ہوں یا میں ایک عورت یا ایک مرد پانی پیوں گا. شاباش، بارک اللہ فیک. جی، میں ایک مرد یا میں ایک عورت پانی پیوں گا یا پانی پیتی ہوں، یہ ہوگا اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یہ جو حمزہ جو ہے نا، یہ دیکھیں اضربو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے نا، تو یہ مارتا ہوں یا ماروں گا، میں ایک مرد یا میں ایک عورت، یہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے. اور اس میں یاد رکھیے گا جس میں حمزہ آ رہا ہے نا، آنکھیں بند کر کے اس کو آپ نے واحد کے لیے ہی پڑھنا ہے بس. اس میں ہم یا 2 کا کوئی چکر ہے ہی نہیں ہے، کوئی سین نہیں ہے. جو نظربو ہے نا، اس میں آپ آرام سے 2 یعنی کہ تثنیہ اور جمع کو آپ اس میں پڑھیں گے، لیکن جو حمزہ والا ہے نا، اس میں آپ نے جیسے ہی دیکھنا ہے کہ ہاں حمزہ آ گیا، اب یہ متکلم کا صیغہ، تو اس میں واحد ہی کا ہی ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہے نشربو. ہم 2 نشربو مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں پئیں گی یا پیتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے بھی پینے کا ہی کیا تھا یا مجھے لگا کہ کھولنے کا کیا تھا؟ پینے کا ہی کیا ہے؟ پینے کا ہی کیا تھا باجی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، بارک اللہ فیک. مجھے ایسا لگا تھا جیسے آپ نے کہا پہلے کھولنا، تو میں اس لیے میں کہا تسلی کر لوں ذرا، کہیں غلط نہ آپ لوگ لکھ لینا. اچھا، اس کے بعد ہے امنعو. اس کا کون کرے گا؟ مہنور نے میرے خیال سے ہینڈ ریز کیا تھا، شاید مہنور آپ بتانا چاہ رہی ہیں تو پلیز بتائیں آپ. امنعو. امنعو کیا ہوں گے؟ منع کرتا ہوں یا کروں گا، میں ایک مرد یا ایک عورت؟ ٹھیک ہے، شاباش. میں روکتا ہوں، روکنا ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، روکنا کر لیں آپ. اس کے بعد ہے اسمعوا قرآنا. اسمعوا قرآنا. سنتا ہوں. میں ایک مرد یا ایک عورت سنیں گے. سوری، مجھے نا ایک بتائے کوئی. جی، میں بتا رہی تھی، میں ایک مرد یا میں ایک عورت سنتا ہوں یا سنوں گی. کیا آگے دیکھیں، انہوں نے کہا قرآن. کیا قرآن سنوں گی. یہ مائک اپنا پلیز میوٹ کر دیں، میری ہی آواز مجھے ریٹرن ہو رہی ہے. میں قرآن سنتا ہوں، میں ایک عورت قرآن سنتی ہوں یا قرآن سنوں گی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اخرجو. اخرجو. میں ایک مرد یا عورت نکلتا میں ہوں. ایک مرد یا ایک عورت نکلتی ہوں. عابدہ آپ بتائیں دوبارہ. میں ایک مرد یا ایک عورت نکلتی ہوں یا نکلوں گی. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک. مائک اپنا میوٹ کر دیا کریں فٹافٹ سے، اس لیے کہ مجھے پھر. اچھا، اس کے بعد ہے نفتح. نفتح.
हम सब हम सब मर्द या सब औरतें या हम दो मर्द या दो औरतें खोलती हैं या खोलेंगी। ठीक किया आपने तर्जुमा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी ना मुतकल्लिम के सीगे की आप ट्रांसलेशन मीनिंग के करेंगी ना, तो सबसे पहले आप तस्निया के सीगे को रखेंगी, हम दो मर्द या हम दो औरतें, उसके बाद फिर जमा को। ठीक है, ठीक है, तो अगर थैंक यू। हाँ, ये इस तरतीब से अगर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ठीक किया आपने। उसके बाद है नदखुलु बैतन। हम दो मर्द या दो औरतें घर में दाखिल होंगे या होते हैं। तो इसमें आपने तस्निया को तो कर दिया, फिर जमा का किधर गया? दाखिल होंगे या होते हैं। नहीं, देखिए आपने कहा कि हम दो मर्द या दो औरतें दाखिल होते हैं यूं, तो इसमें नदखुलू है ना, तो ये इसमें तस्निया और जमा दोनों इंक्लूड है। आप दोनों लिहाज से इसका तर्जुमा करें, हम दो मर्द हम दो औरतें, या हम सब मर्द या हम सब औरतें दाखिल सही होती हैं या सही जी जी हाँ, बस वो सही लग गया समझ आ गई। तो ये तो ये हमें वरना चारों पे लिखने पड़ेंगे। ये पता, ये एक्चुअली ये इसलिए आपको बताया जाता है कि आपके जहन में ये अजबर हो जाए ये आपको, ताकि ये आप अक्सर ये भूल भी जाते हैं ना स्टूडेंट्स ना, तो ये लिखवाने का मकसद यही है कि आप जब भी सीखे कि ये जरूरी नहीं कि आप हर दफा लिखें जिस तरह भी, लेकिन ये लिखना अच्छा होता है ताकि आपके जहन में ये चीज रहे माइंड में कि ये तस्निया और बाकी जो जो आप बड़े क्लासेस में जाएंगे फिर आपको ये बताना जरूरी नहीं हुआ करेगा, क्योंकि आप जितने लेवल पर आ चुके होंगे जब आपको इस चीज की बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी कि आप हर किसी को बार बार ये बताएं। लेकिन आप अब बेसिक लेवल पर हैं तो आपको ये बार बार चीज बतानी पड़ेगी, इससे आपकी अच्छी दोहराई होगी और आपके जहन पे बैठेगा ये। चाहे तो अब हम लोग कोई सीगा बताते हैं अपने शेख मोहतरम को, अगर वो हमसे बीच में कोई सीगा पूछते हैं तो बाज़ औक़ात हम तस्निया को तो नहीं बताते, हम जमा की सीगा बस बता देते हैं कि हाँ, समझने वाला समझ जाता है और हमें भी पता होता है कि अभी ये तस्निया के लिए भी है और जमा के लिए भी है, लेकिन हम बाज़ औक़ात जमा ही बता देते हैं कि जमा का शेख साहब सीगा। ठीक है? लेकिन अब ज़ाहिर है आप लोग सीखें तो ज़्यादा अच्छी बात है कि चले इंशाल्लाह ठीक है। इस चीज़ का हाँ, ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट मैं बताऊं? जी, कौन है जो कह रही है मैं नेक्स्ट? प्लीज अपना आप लोग माइक म्यूट कर दीजिए। मैं एक मर्द औरत खाता हूँ या खाऊंगा। दोबारा बोलिएगा, मुझे आवाज नहीं आई। मैं एक मर्द औरत खाता हूँ या खाऊंगा। क्या खाऊंगा? उसके बाद भी तो देखें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है लहमन। जी, मैं एक मर्द औरत गोश्त खाता हूँ या खाऊंगा। जी, उसके बाद है नअमुरु खादिमन। हम तो दो मर्द या हम दो औरतें खादमा को हुक्म देती हैं देंगी। हम सब मर्द या हम सब औरतें खादम को हुक्म देते हैं या देंगी। शाबाश, बारकल्लाह फीक। ठीक है समीना, आपने सही बताया। चलिए, ये आपकी उर्दू की ट्रांसलेशन जो है कि वह कंप्लीट हुई। अब हम अरबी में तर्जुमा करें, इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। आ जाएं, इसकी भी जरा कर लेते हैं अरबिक में। मैं एक मर्द घर में दाखिल होऊंगा। बताएं जनाब जल्दी से। कौन बिस्मिल्लाह करें? कौन बिस्मिल्लाह कर रहा है इस ट्रांसलेशन में? अदखुलू बैतन। शाबाश, अदखुलू बैतन। अच्छा, अदखुलुल बैता भी हो सकता है, अगर आप अलिफ लाम मारफा के साथ बनाएं तो उसको अदखुलुल बैता भी हो सकता है और ये अदखुलु बैतन भी हो सकता है, तो दोनों ठीक है। अब अगली की तरफ आ जाए। हम दो मर्द कुरान सुनेंगे। नस्माउल कुरान। जी, नस्माउल कुरान। अगर आप उसको उसके साथ बनाएंगे अलिफ मारफा के साथ तो नस्माउल कुराना करेंगे, अगर आप इसको नकेरा बनाएंगे तो नस्माउ कुरानन, जैसे कि वो ऊपर अस्माउ कुरानन लिखा हुआ था। ठीक है, इसके बाद है मैं एक औरत दरवाजा खोलती हूँ। अफ्ताहु बाबन। शाबाश, अफ्ताहु बाबन।
اس کے بعد ہے ہم دو عورتیں قرآن سنتی ہیں. اسمع القرآن نسمع 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 قرآن یا نسمع القرآن. ہم سب مرد گوشت کھاتے ہیں. ناکل لحم. جی دوبارہ بتائیے گا. ناکل لحم. آپ لوگ سب کی آواز مکس ہو رہی ہے. میں بتاتی ہوں ناکل لحمن، یہی بتا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل ٹھیک ہے صحیح ہے. ناکل لحمن. اچھا اس کے بعد ہے ہم سب عورتیں قرآن سنیں گی. نسمع قرآنا. جی کیا دوبارہ بتائیے گا. نسمع قرآن. ٹھیک ہے نسمع قرآن. یہ تھے ہمارے فعل مظاہرے کے متکلم کے صیغے، اور ان کے متعلق جو ہماری اردو عربی ٹرانسلیشن تھی یہ بھی ساری اسی حوالے سے تھی صیغوں کے متعلق. اب آگے آ جاتا ہے فعل مظاہرے معروف کی پوری گردان. اب آپ نے اس کو پھر روانی کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور اس میں متکلم کے 2 صیغے بھی ایڈ ہو گئے ہیں. یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو. کوشش کر کے ایک سانس میں اس کو یاد کر کے آپ نے مجھے سنانی ہے. آپ لوگ اب اگلے چیپٹر کی طرف آ جائیں. سبق نمبر 4 ہے ہمارا مظاہرے مجہول. بہت ایزی سبق ہے، اس لیے میں اس کو آگے بھی پڑھاؤں گی انشاءاللہ. یہ سیم ہمارے ماضی مجہول کی طرح ہے، جیسے کہ ہم نے ماضی مجہول میں پڑھا تھا ضربا، ہم نے شروع والے حرف کو ضمہ دیا تھا. تو فعل مظاہرے مجہول بناتے ہوئے بھی ہمیں شروع میں ہم نے اسی طرح سیم ضمہ دینا ہے، اور یا ویسے ہی کا ویسے رہے گا جیسے کہ مظاہرے معروف میں ہم نے استعمال کیا تھا. مظاہرے معروف میں یضربو ہوتا ہے اور مجہول میں یضربو ہو جائے گا. اور جو را کے پر جو کسرہ تھا مظاہرے معروف میں، اور مجہول میں جو ہے نا وہ فتح آ جائے گا اوپر، یضربو ہو جائے گا. چلیں اب ہم اس کی گردان دیکھتے ہیں. مظاہرے مجہول سبق نمبر 4. یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد. صیغہ واحد مذکر غائب. اس کے بعد ہے یضربانی مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے 2 مرد، وہ 2 مرد. صیغہ تثنیہ مذکر غائب. اسی طرح یضربون مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ سب مرد. اچھا بس آپ لوگوں نے اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ دیکھیں یہ گردان سیم ویسی کی ویسی جیسے کہ مظاہرے معروف کی یاد کر آئے ہیں. تو آپ کو یہ چیز تو آپ کو یہ مشکل نہیں لگی ہوگی، لیکن اس میں یاد کرنے والی بات کیا ہے کہ ایک آپ نے شروع میں ضمہ لگانا ہے. جیسے مجہول کے جیسے ہم لوگ گردان پڑھ رہے تھے ماضی مجہول میں، تو ہم نے وہاں پہ شروع میں بھی ضریبہ لگایا تھا. تو یہاں پہ بھی جب ہم مجہول پڑھیں گے تو اس کی علامت ہوتی ہے کہ شروع میں اس کے ضمہ آتا ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو یضربو پڑھیں گے. بس فرق اتنا آ جائے گا، یضربو سے یضربو ہو جائے گا. ٹرانسلیشن میں اس کا فرق آ جائے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد. یہ اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. ہم وہاں پہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ مارتا ہے یا مارے گا ایک مرد. پہلے ہم نے پاسٹ میں پڑھا تھا، وہ پاسٹ تھا، یہ پریزنٹ اور فیوچر ہے. ہاں بالکل. اب یہ مجہول ہو گیا ہے جس کا ہمیں چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. مجہول کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہ ہو کہ کس نے کام کیا، کس نے مارا ہے. بس اتنا پتہ ہے کوئی مارا گیا ہے، لیکن کس نے مارا ہے یہ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا. ہم یعنی کہ لا علم ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو مجہول کہتے ہیں. اس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو یضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ 2 مرد، مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ سب مرد. بس آپ اسی طرح یہ گردان ہے، اس میں بس آپ نے شروع میں ضمہ لگانا ہے. سیم ساری مظاہرے مجہول کی گردان ہے، دیکھ لیں آپ لوگ. تو یہ پڑھ بھی لیں، میں پڑھ بھی دیتی ہوں آپ کو ایک دفعہ. یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضربو نضربو. یہ مجہول بس آپ نے یاد رکھنا ہے. وہاں پہ تھا اضربو نضربو. ابھی ہم جو کا صیغے پڑھ کے آئے، لیکن مجہول میں ہو جائے گا اضربو نضربو. اب اس کے سوالات کی طرف آ جائیں. اس کے سوالات ہیں مظاہرے مجہول کی جو گردان ہے بغیر معنی کے پڑھے، یا آپ مجھے سنا دیجیے گا وائس میں اپنی. یضربو یضربان یضربون، یہ پوری گردان یاد کر کے. اس کے بعد ہے سوالات.
سوال نمبر 2 ہے مظاہرے میں کون کون سے سیغے ایک صورت کے ہیں. یہ اب آپ نے مجھے دیکھ کے بتانا ہے. یہ میرے خیال سے سوال مظاہرے معروف میں بھی تھا کہ کون کون سے سیغے, اور اس میں تثنیہ کے سیغے ایک جیسے تھے. یضربان, تضربان, 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 میرے خیال سے 4 سیغے وہاں پہ ایک جیسے تھے. تو اب یہاں سے بھی آپ نے اسی طرح سیغوں کی یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے, اور جو ایک جیسے سیغے نا ان کا اپنے آنسر میں ان کا لکھنا ہے. اور سوال نمبر 3 ہے وہ ایک عورت ماری جائے گی, اس کی عربی بناؤ. تو یہ آپ جب گردان یاد کریں گے تو آپ کو یہ خود بخود اس چیز کا ادراک ہو جائے گا یہ کون سا اس کا سیغہ ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 تضربین کون سا سیغہ ہے, یہ بھی آپ کو گردان سے ہی مل جائے گا. نمبر 5 مضارع مجہول کے پہلے حرف پر کون سی حرکت آتی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. مضارع مجہول کے پہلے حرف پر ضمہ آتا ہے, جیسے کہ ہم نے ماضی مجہول میں پڑھا تھا نا ضمہ, تو یہاں پہ بھی ضمہ آتا ہے. اور بریکٹ میں پیش لکھ دیجیے گا سمجھنے کے لیے آپ اپنے کے لیے. اچھا اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 یعرف یکرم کی گردان کرو. تو یہ آپ نے اس پر اسی کے پیٹرن پہ یہ یعرف و یکرم کی گردان ہوں گی, تو آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا. آپ چاہیں تو اسی کو اچھے سے مجھے یاد کر کے سنا دیجیے گا, چاہے تو اس والے یعرف و یکرم میں اتنا برڈن نہیں آپ پہ ڈالوں گی کیونکہ مسئلہ بھی آپ کو یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. تو آپ چاہیں تو نا مضارع مجہول کے اسی گردان کو یاد کر کے, لیکن یعرف و یکرم یہ والا پیٹرن آپ رکھیے گا پیٹرن, اور گردان صرف لفظ چینج کر دیجیے گا, یعرف کر لیجیے گا جیسا کہ میں کر کے دکھا دیتی ہوں, باقی آپ پھر کر لیجیے گا. یکرم یعرف, یعرف یعرفان, یعرفون, تعرف تعرفان, یعرفن تعرف تعرفان, تعرفون تعرفین, تعرفان تعرفن, عرف نعرف. ٹھیک ہے, عرف نعرف یہ آ جائے گا. تو یہ آپ نے مجہول میں کرنی ہے, اسی طرح یکرموں کی سیم گردان ہوگی, تو آپ نے یہ گردان مجھے کر کے نا یہ دونوں سنا دیجیے گا. اور اس کے بعد ہے سوال نمبر 7 تم 2 مرد مارے جاؤ گے, اس کی عربی کیا ہے. تو آپ نے یہاں سے بھی آپ کو گردان میں سے مل جائے گا. اور سوال نمبر 8 تم 2 عورتیں ماری جاتی ہو, اس کی عربی بناؤ, یہ بھی آپ کو اس میں سے مل جائے گا. بس آپ کا یہیں تک ہے, آپ کا بہت زیادہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا, یہیں تک ہم رکھتے ہیں اس کو. تو آج ہم نے کیا پڑھا, سب اس میں مضارع متکلم کے 2 صیغے پڑھے, اور اس طرح آپ کے مضارع کی گردان پوری ہو جاتی ہے. اور مضارع کی 4 علامتیں آج ہماری کمپلیٹ ہو گئی. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا مضارع معروف میں 4 علامتیں ہوں گی, یا, تا, حمزہ, نون. یا اور تا ہم نے غائب حاضر میں پڑھی, اور آج ایک حمزہ اور نون 2 رہ گئے تھے, یہ آج ہم نے متکلم کے صیغوں میں پڑھا, جس میں سے حمزہ جو ہے وہ واحد کے لیے لگے گا, واحد مذکر و مؤنث متکلم کے لیے, اور نون جو ہوگا نا یہ لگے گا تثنیہ مذکر و مؤنث اور جمع مذکر و مؤنث متکلم کے لیے. تو یہاں پہ ہماری یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ گردان. اور پھر آیا ہمارا نیکسٹ چیپٹر مضارع مجہول. مضارع مجہول بھی سیم مضارع معروف جیسا ہوتا ہے, لیکن بس فرق کیا ہوتا ہے, شروع میں اس پہ ضمہ لگا دیا جاتا ہے, وہ یضربو تھا یہ یضربو ہو گیا, اور ٹرانسلیشن میں اس کا تھوڑا فرق آتا ہے. تو اس کو آپ گردان کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا. اور آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو مضارع متکلم کے جو 2 صیغے ہیں ان سے جو ریلیٹڈ سوالات ہیں وہ کرنے ہیں, اردو میں ترجمہ کریں, یہ ٹرانسلیشن ہے. ویسے میں گروپ میں لکھ کے انشاءاللہ میں یہ رجسٹر کوئی بھی ہم لوگ بھیج دیں گے آپ کو. اور اس کے علاوہ آپ مضارع مجہول کی آپ نے گردان یاد کرنی ہے, اور یعرف اور یکرم جو ہے نا ان پہ آپ نے یاد کرنی ہے, ان صیغوں پر یاد کرنی ہے آپ نے. اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہے جو اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آیا تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. آگے سب کو سمجھ میں جی میں گردان سنانا چاہتی, یہ اس طرح ہی بنے گی نا, یکرم یکرمانی یکرمون, تکرم تکرمانی تکرمنا تکرمنا. نہیں, یکرم 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 جمع مؤنث میں یکرم پڑا تھا. مائک پلیز میوٹ کر دیا گا. جی یکرمنا ہو جائے گا, جیسے کہ ہم نے یضربنا پڑھا تھا نا, تو یہ یکرمنا ہو جائے گا. جی آگے سنائیں, میں سن رہی ہوں, سنائیں. کون گردان سنا رہا تھا مجھے؟ جی میں سنا رہی تھی. تکرم تکرمانی تکرمون تکرمین تکرمانی تکرمنا اکرم نکرم. جی شاباش, اکرم نکرم. جی بارک اللہ فیک. ہاں بالکل سیم آپ نے ایسی یاد کرنی ہے, بلکہ ماشاءاللہ آپ کو تو یاد بھی ہو گئی. تو یہ گردان اسی طرح آپ نے یاد کرنی ہے, اسی طرح اس کی یعرفو کی بھی آپ نے اسی پیٹرن پہ کرنی ہے. اور یہ جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے یہ جو آپ نے پڑھا تھا, یہ پھر وہ جو بتایا تھا یضربنا ہو جائے گا, یعنی کہ اگر آپ اس پہ کرما کے
وزن پہ کریں تو یکرمنا ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے, باقی الحمدللہ گردان ٹھیک ہے, سیم ایسی ہونی ہے. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں, میں صرف یہی کہنا چاہ رہی ہوں, میں ایکچولی آپ کو پرسنل بیک سے بتا دیا کرتی ہوں, میں لائیو کلاس بہت کم لے پاتی ہوں, میرے بیٹے کی شادی ہے اور اس سلسلے میں بہت بزی ہوں. چلیں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں کریں. یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں زندگی میں, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں ہم سب کے لیے. کوئی بات نہیں, اگر آپ لائیو کلاس نہیں لے سکتی تو پلیز آپ نا ریکارڈنگ سن کے نا وہاں سے آپ اپنا جو لیسن ہے نا اس کو تیار کر لیا کریں, لیکن نا اس کو اسکپ نہ کیا کریں. پتہ کیا ہوتا ہے پھر جب آپ 2-4 اگر یا 2 بھی اگر آپ کے لیسن چھوٹ جاتے ہیں, ایک بھی اگر آپ کا بالفرض چھوٹ جاتا ہے, تو آگے جب اگلے لیسن میں آپ کلاس میں آئیں گے نا تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گا, کیونکہ دیکھیں ہر چیز ایک بالترتیب چل رہی ہوتی ہے. 1 2 3 4 5 ایک چھوٹے بچے کو سکھاتے ہیں نا آپ, تو اگر آپ بیچ میں سے 3 4 سمجھ اس کو یعنی کہ آپ اسکپ کر دیں گے تو وہ آپ بے ترتیب سے کاؤنٹنگ لگے گی نہ کچھ سمجھ آئے گا. اگلا بچہ وہ بڑا ہوگا, اس کو کوئی بتائے گا کہ نہیں بیٹا یہ 2 کے بعد تو 3 آتا ہے, پھر 4 آتا ہے, پھر 5 لکھنا تھا. تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیں کتنی لازم ملزوم ہوتی ہے. تو ترتیب کے ساتھ جو چیز چلے وہ اچھی ہو. اب یہ مظاہرے مجہول ہے, بالفرض آپ کا یہ چھوٹ جاتا ہے اور کہیں آپ کے سامنے مظاہرے مجہول کا کوئی لفظ آ جاتا ہے, اب سب کو پتا ہوگا, آپ کہیں گے یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں, یہ کہاں ہوتا ہے, یہ کہاں تھا. اب باقی سب کو پتا ہوگا, وہ کہیں گے یہ مظاہرے مجہول کا ہے باجی. تو اب اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو نہیں میں نے پڑھا, یہ کہاں ہوتا ہے, یہ کون سا لیسن ہے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے نا جو ترتیب کے ساتھ جو چل رہی ہوتی ہے نا سیکوینس کے ساتھ, تو یہ کوشش کیا کریں آپ اس کو آپ بالکل مس نہ کریں آپ. تو میں یہ نہیں کہوں گی جی الحمدللہ ہوم ورک میرا کمپلیٹ ہوتا ہے, میں مطلب لیسن سن کے ریکارڈنگ میں کر دیتی ہوں, لیکن صرف یہ کہ لائیو کلاس کے لیے کسی وقت مشکل ہو جاتی ہے. ہاں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, میں سمجھ سکتی ہوں. ہم لوگ بھی کبھی لائیو کلاس میں ایسے کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں کہ, لیکن بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر لائیو کلاس جو ہے نا اس سے جو لائیو کلاس میں ہم لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں نا وہ آپ ریکارڈنگ سے نہیں کر سکتے. ہم لوگ خود اپنے شیخ کے پاس پڑھتے ہیں, اگر ہم لوگ ایک کلاس میری مس ہو جائے نا, آپ یقین کر جب میں اس کی ریکارڈنگ سننے کے لیے بیٹھتی ہوں نا تو کتنے میرے ذہن میں کوشچنز ہوتے ہیں, اب میں کیسے کروں, وہ میں سن ہی سکتی ہوں کہ وہ جو بتا رہے پھر بعض اوقات تو وہ مجھے یعنی کہ ان کو خود پرسنل میں ان کو سینڈ کرنے پڑتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. اب دیکھیں وہ بھی شیوخ عالم ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے اب جواب دے. تو یہ وہ کلاس لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں آپ کو آخر میں جو 10 منٹ وہ اسی لیے دی جاتے ہیں, بھئی اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ کریں. تو بس یہ ہوتا ہے. باقی یہ کہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ظاہر مجبوریاں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں, تو کبھی بھی کسی کو کیسی مجبوری پڑ سکتی ہے. بلکہ مجھے بھی ابھی کلاس میں آنے سے نا 10 منٹ پہلے میرے ساتھ ایک پرابلم ہو گئی اور میں اسی کو سالو کرنے لگی ہوئی تھی, بلکہ میں 5 منٹ لیٹ آئی ہوں آپ کی کلاس میں. تو آپ معذرت میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. تو بس یہ کچھ نہ کچھ کام کچھ ایسے آ جاتی ہیں پرابلمس, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں. چلیں ٹھیک ہے, کلاس کو پھر ختم کرتے ہیں, بات ہماری لمبی ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.